أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وأطيعوا الله ورسوله اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ولا تنازعوا اور باہم جھگڑا نہ کرو فتفشلوا تم کم ہمت ہو جاؤ گے وتذهب ريحكم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی واصبروا اور صبر کیا کرو ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بات چل رہی ہے کہ ایمان والوں کو کون سے کام کرنے چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے، خصوصاً میدان جنگ میں۔ تو اس میں کل یہ عرض کیا گیا تھا کہ سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپس میں جھگڑنا نہیں ہے۔ اگر آپس میں جھگڑیں گے تو دشمن کو فائدہ ہوگا، یہ کم ہمت ہو جائیں گے، دشمن زور پکڑ جائے گا اور پھر دشمن ان کے اوپر حاوی ہو جائے گا، اس لیے باہم جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ فتفشلوا کمزور ہو جاؤ گے، کم ہمت ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم اور جھگڑنے سے جو تمہاری ایک ہوا بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا جو ایک روب بنا ہوا ہوتا ہے دشمن پر وہ ختم ہو جائے گا جب تم آپس میں دست و گریباں ہو جاؤ گے۔ وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، یہاں تک کل بات پہنچی تھی۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صبر کا تقاضا کرتی ہیں۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب بندے میں صبر ہوگا، اور جب جس بندے میں صبر نہیں ہوتا وہ نہ اللہ کی مانتا ہے نہ اس کے رسول کی مانتا ہے، کیونکہ اس کی طبیعت کے اندر کاہلی ہوگی، جلد بازی ہوگی، اور ظاہر ہے جس کی طبیعت میں جلد بازی ہو وہ بندہ کیا ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیسے کر؟ اطاعت کے لیے تو بڑا ہی صبر ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، آرام فرما رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، تو اقرا بن حابس صحابی رسول تھے، دیہاتی تھے، کچھ لوگوں کو ساتھ لیا وہ حضور سے ملنے کے لیے آگے، اور یہ جہاں آپ کا روضہ مبارک ہے اس کے ساتھ گلی ہوتی تھی، جہاں آج باب السلام سے ہم داخل ہو کے باہر نکلتے ہیں تو یہ پیچھے گلی تھی، ہاں جی، جہاں سے مسلمان مسجد میں آیا کرتے تھے۔ ادھر جو مسجد ہے ادھر بھی گلی تھی، ادھر بھی گلی تھی، تو ادھر گلی میں کھڑے ہو کے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے بنے ہوئے ہیں، تو وہاں جو آوازیں دے رہے تھے اونچی اونچی آواز سے کہ باہر نکلیں باہر نکلیں۔ اب ظاہر ہے یہ کسی کو عام آدمی کا درد تھوڑی ہے کہ بندہ باہر بانگاں دین لا پہ اور باہر نکلو، باہر نہیں نکلنا پہ آئے، نہیں جناب نہیں، یہ بہت بڑا گھر ہے، یہ بہت اونچی ہستی کا در ہے، یہاں تو جبریل بھی آتے ہوئے گھبراتا ہے کہ کہیں کوئی آداب کے خلاف کام نہ ہو جائے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا ناگوار گزرا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، میرے پیغمبر جو آپ کے حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آپ کو آوازیں دیتے ہیں یہ بے وقوف ہے، عقل مند نہیں ہے۔ اب اگلی بات جو اس سے متعلق ہے، کیا فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ صبر کرتے حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لاتے، ان سے ملاقات کرتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو دیکھیں یہاں بھی صبر کا کہا کہ اطاعت پیغمبر کی ہوگی ہی تب جب آپ کی طبیعت میں صبر ہے، برداشت ہے، اور اگر برداشت نہیں ہے تو پھر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جو اینڈ پہ فرمایا نا وَاصْبِرُوا، صبر کرو، اس کا تعلق پچھلے ہر جملے کے ساتھ ہے، ہر نصیحت کے ساتھ ہے۔ اب آ جائیں دوسرا موقع، وَلَا تَنَازَعُوا، کہا کہ آپس میں جھگڑو نہیں، تو صبر کرنے والا کیسے جھگڑے گا؟
وہ تو جھگڑے کو مٹانے کی کوشش کرے گا. دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، ہاں جی، ان کا جھگڑا شروع ہو جائے تو ایک بیچارہ صبر کا دامن ہاتھ میں پکڑ لے، لڑائی ختم ہو جائے گی. اور اگر اس نے بھی کیا کیا، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، پھر لڑائی بڑھ جائے گی. تو کم از کم ایک کو تو صبر کرنا چاہیے. حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی ویسے جا رہے ہیں تو ایک شخص ان کو راستے میں ملا اور وہ ان کو برا بھلا کہنے لگا. تو جب وہ ان کو برا بھلا کہنے لگا تو آپ نے رخ اپنا ادھر کر لیا. وہ پھر دوسری طرف سے آیا اور پھر ادھر آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. آپ نے پھر اپنا رخ بدل لیا، دوسری طرف کو ہو گیا، پھر اس طرف سے آ کے وہ برا بھلا کہنے لگا. جب اس نے دیکھا کہ میری گالیوں کا، میرے اس برے برتاؤ کا یہ بندہ کوئی ریاکشن نہیں دکھا رہا، رد عمل نہیں کوئی دکھا رہے، تو پکڑ لیا. جب مڑنے لگے تو پکڑ لیا، پکڑ کے کہنے لگا کہ میں جناب آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو میں گالیاں دے رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں. اگر تو میں نے گالاں کرنا پہ تو میں بھی تینوں ہی معاف کرن دیا ہوں، تو میں بھی تجھے ہی معاف کر رہا ہوں. جب یہ کہنا تھا وہ قدموں میں گر پڑا، قدموں میں گر گیا. اس نے کہا کہ واقعتاً آپ آل رسول ہیں. تو اب اگر آپ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے، لڑائی بڑھ جاتی. اور پھر کہنے والوں نے یہی کہنا تھا کہ یار تسی تے امام سو، تانوں تے نہیں ہے گل زیب دندی نا، تسی تے دیکھو نا، تسی تے امام سو. چلو وہ تے جاہل سی، ہاں جی، تانوں تے ہے گل زیب نہیں نا، تسی بھی جناب لڑ پے ہو. ایسے واسطے میں نہیں لڑنا لوگوں نال. لوگوں نے یار میں مولوی ہو کے لڑ پیا، کیونکہ سانوں پتہ ہے کہ لوگ ساڈے سے فوراً ہٹ کریں گے، انہوں نہیں کچھ بھی کہنا، وہ تو جاہل سی یار، چلو جی اس کی جان چھوٹ گئی. تو یہ تو جناب ممبر پہ بیٹھنے والے. تو صبر کیا کرتا ہے، یہ باہمی جھگڑے کو طول نہیں دیتا، یہ جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. تو صبر کرو. امام موسیٰ الکاظم، آگے انہی کی اولاد سے انہی کے بیٹے ہیں امام موسیٰ الکاظم رحمہ اللہ تعالی. تو الکاظم کہتے ہیں غصے کو پینے والا. ان کا لقب ہی لوگوں نے اس وجہ سے دیا کہ بڑے تحمل مزاج تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مالک تھے. تو ہارون الرشید کو پتہ چلا کہ امام موسیٰ الکاظم لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور میرے خلاف بغاوت کرنے لگے. ہارون الرشید کا زمانہ خلافت تھا. تو اس نے کیا کیا، کوئی تحقیق نہیں کی اس بات کی، تو اس نے ان کو گرفتار کروا کے جیل میں ڈال دی. اب جیل میں جب ڈالا تو رات کو جو وہ ہے، جب یہ جیل میں گئے تو انہوں نے ایک پرچی لکھی ہارون الرشید کے نام. اور اس پرچی میں یہ لکھا کہ ہارون الرشید، میری زندگی کا ہر مشکل دن تیری زندگی کے ہر آسان دن کو اپنے ساتھ کاٹ رہا ہے، اور تیری اور میری ملاقات اس دن ہوگی کہ جو اتنی جلدی کٹنے والا نہیں ہوگا، قیامت کا دن. یہ خط لکھا، دن کے وقت خط پہنچا. رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں نظر آئے ہارون الرشید کو، اور انہوں نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت پڑھی، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. ان حضرت علی نے یہ والی آیت پڑھی کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب تم زمین میں بادشاہ بن جاؤ گے، اللہ تمہیں حکومت دے دے گا تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور تم رشتہ داریوں کو قطع کرو گے، رشتہ داریوں کا خیال نہیں رکھو گے، کیا تمہیں اس لیے حکومت دی گئی ہے؟ تو پھر جب یہ آیت سنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زبانی ہارون الرشید نے، تو پھر اس نے ان کو رہا کر دیا. اور جب رہائی کے بعد اس کے دربار میں پہنچے تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ہمیں تو دنیا کا کوئی لالچ ہی نہیں ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تم سے تمہاری ریاست کو چھین لوں گا، تمہاری خلافت کو چھین لوں گا، تمہاری بادشاہت کو چھین لوں گا. میرے دل میں ایک ذرہ برابر بھی اس چیز کا لالچ نہیں. تو اب اگر آپ چاہتے تو جو آپ کے ساتھ سلوک ہوا، آپ کے بڑے چاہنے والے تھے، آپ چاہنے والوں کو ساتھ لے کے آپ بغاوت کر دیتے، آپ جو ہے حملہ آور ہو جاتے، لیکن نہیں. تو صبر کیا کرتا ہے، یہ تنازع کو ختم کرتا ہے، یہ تنازع کو بڑھاتا نہیں ہے. تو اس لیے وَلَا تَنَازَعُوا
صبر کرو. اور صبر سے کیا ہوتا ہے، جب ظاہرہ جھگڑا نہیں ہوگا، مسلمانوں کا اتحاد رہے گا، تو پھر مسلمانوں کا ایک روب دشمنوں کے اوپر قائم رہے گا. تو صبر ایک بہت بڑی عبادت. صابر لوگ ہی دیکھیں، روزے آ رہے ہیں نا، تو یہ صبر، روزہ کیا ہے؟ صبر ہے. تو صبر والے روزہ رکھیں گے. گرمیوں کے روزے بھی گزر گئے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ روزے گزرنے نہیں ہیں، لیکن دیکھیں گزر گئے. کتنے مشقت والے دن آئے، لیکن جن نے رکھنا تھا انہوں نے رکھا. تو روزہ ایک صبر کا بہترین مظاہرہ ہے، اور روزہ صبر ہی سکھاتا ہے. تو فرمایا وَاصْبِرُوا، صبر کرو. یا اللہ ہم صبر کر لیتے ہیں، ہم برداشت کر لیتے ہیں، بڑا مشکل کام ہے. یا اللہ ہمارے اندر بھی جذبات ہیں، ہمارے اندر بھی غصہ ہے، ہم بھی گندم کی روٹی کھاتے ہیں یا اللہ، لیکن کیا کریں؟ اگر صبر کریں گے تو کیا ملے گا؟ تو سنیں اللہ تعالیٰ کا انعام، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ خود ساتھ ہے. جب اللہ ساتھ ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ حالات کو بدل دے گا، بالکل جو اس کے برعکس کر دے گا جو آج چل رہے ہیں، بالکل برعکس کر دے گا. کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہے اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج نماز کے اندر دوسری رکعت میں سورہ التحریم کی میں نے آیات پڑھی. بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے حضور کی دل آزاری کر دی. ہو جاتا ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے. وہ واقعہ کبھی پھر سناؤں گا. دل آزاری ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان بیویوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمارے پیغمبر اکیلے ہیں؟ نہ 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 نہ، تم ساری ایک طرف ہو جاؤ. تو سنو، اگر تم میرے پیغمبر کے خلاف ہو جاؤ گی نا تو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، سن لو کہ میں اپنے پیغمبر کا خود مولا اور دوست اور ساتھی ہوں. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم دو بیویاں مل کے میرے پیغمبر کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کرو گی؟ تو سنو یہ میری بات، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، کہ اللہ اپنے پیغمبر کا مولا ہے، آقا ہے، دوست ہے، ساتھی ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَجِبْرِيل، جبریل بھی ساتھی ہے میرے پیغمبر کا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتنے زیادہ نیک مومنین وہ بھی میرے پیغمبر کے ساتھی. اور چوتھے نمبر پہ کیا فرمایا؟ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، تم مگر میرے پیغمبر کا آداب بجا نہ لاؤ گی، ان کے خلاف ہو جاؤ گی، تو سنو سارے فرشتے میرے پیغمبر کے مددگار ہیں. اب ظاہر جس کے ساتھ ایسی مدد ہو اسے پھر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال فرمایا کہ صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کبھی نیچا نہیں ہونے دیتا. وقتی طور پر اگر اس پہ حالات آ بھی جائیں، اللہ پھر اس کو ہرا بھرا کر دیتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. والدہ بڑھاپے کے اندر، والد کا انتقال ہو گیا تو والد بوڑھے ہو کے فوت ہو گئے. والدہ بھی بڑھاپے کو پہنچ چکی ہیں. تو ایک شخص ان کو راستے میں ملا، روکا، کہا ابو حنیفہ میں تیری والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اب والدہ بال سفید ہو گئے، بڑھاپے کو، اب ظاہر ہے تو یہ ایک قسم کا گالی ہی ہوگی کہ کوئی بندہ، جوان بندہ روک کے کہے ابو حنیفہ میں تیری ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. امام ابو حنیفہ کو اس نے جب روک کے یوں کہا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میری ماں جو ہے وہ سیبہ ہے. سیبہ کہتے ہیں اس عورت کو کہ جس کی پہلے شادی ہو چکی ہو یا مطلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے، تو اسے شریعت نے خود اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے نکاح کا خود انعقاد کر سکتی، اس کے کسی ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ شریعت نے اسے اختیار دیا ہے. تو امام صاحب نے فرمایا بھائی میری والدہ جو ہے وہ سیبہ ہے، تو وہ اس معاملے میں خود مختار ہیں، آپ ان سے جا کے اجازت لے لو. یعنی کوئی رد عمل نہیں دکھایا اس بات پہ. تو امام صاحب یہ کہہ کے نا آگے چلے گئے، اور وہ پیچھے جو بندہ تھا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، غش پڑا اور وہ مر گیا. تو دیکھنے والے نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کے اوپر ابو حنیفہ کا صبر پڑ گیا. وہ کہتے ہیں نا تیرے دے میرا صبر ہی پہ، مائیاں کنہیں نہیں کہتے اور تیرے دے میرا صبر ہی پے گا. تو اس نے کہا کہ اس پر ابو حنیفہ کا کیا پڑ گیا؟ صبر پڑ گیا. تو صبر کرنے والوں کے ساتھ
اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ کی ذات کو، اللہ کی معیت کو لینے کی کوشش کریں کہ اللہ کس طرح ہمیں ملتا ہے۔ وہ مل گیا تو پھر دنیا کے غم نہیں رہیں گے، بلکہ غم بھی خوشی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو اللہ نے تعلیمات دی ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔